اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو جو عالی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، آج کی یہ ویڈیو ایک انتہائی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، خاص طور پہ مرزا جیلمی کے بلائنڈ جو فالوورز ہیں، منگول جیلمی صاحب کو جو تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنا کے نعوذ باللہ من ذالک بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ خاص پیغام ہے۔ اور اس ویڈیو کا ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، جو اس نے توہین آمیز الفاظ کہے تھے۔ وقت ضائع کیے بغیر ہم مرزا انجینئر ہی کے کلپس آپ کو دکھائیں گے کہ یہ بندہ کتنا بڑا جھوٹا ہے، اور اسی طرح جھوٹی باتیں کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور 1 منٹ سے پہلے یہ پینترے آزما کے بچنے کے لیے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے اور کبھی کچھ۔ یہی منافق کی نشانی ہے، اور جیسا کہ ضرب المثل مشہور ہے، دروغ اور حافظہ نباشد، کہ جھوٹے کو اپنی ہی بات یاد نہیں رہتی۔ تو یہی مرزا انجینئر صاحب کا حال ہے۔ چلتے ہیں منگول جیلمی صاحب کی ویڈیوز کی طرف، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ٹھوس دلائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں جواب رکھیں گے۔ اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار۔ تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں، کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں، کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں، کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ جھوٹ بولتے ہو کہ ہم علی بھائی سے علمی اختلاف کرتے ہیں تو علی بھائی جو ہے وہ ہمیں آگے بدوائیں دیتے ہیں۔ تو ظالموں، علمی اختلاف کون سا کیا تم لوگوں نے؟ تم نے سیدھا سیدھا کہا کہ یہ شخص تعظیم رسول نہیں کرتا، اور جھوٹ بولتے ہو اپنی طرف سے یہ بات کر کے کہ جی انجینئر صاحب کل کو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو نبی تے شاہی کوئی نہیں، اور جھوٹو تم پہ اللہ کی لعنت۔ جھوٹ بول رہا ہے ہوتیا بابی مولوی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ سامعین گرامی قدر، آپ نے بلا شبہ مرزا منگول جیلمی کی فالتو قسم کی بکواس سن لی، جس میں اس نے واضح طور پہ صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، بلکہ تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء، تمام ذوات قدسی صفات کی اس نے گستاخی کی ہے۔ اور اس لحاظ سے مجھے اور تو کچھ نہیں کہنا، جو عقل مند ہے وہ سمجھ جائے گا کہ اس نے کس قدر گھٹیا بات کی ہے، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا۔ سامعین گرامی قدر، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دیوبندیوں اور وہابیوں کے جو گزشتہ یہ علماء ہیں نام نہاد، ان کی بھی عبارتیں آپ کے سامنے رکھی تھی، جن میں سیم یہی عقیدہ پروموٹ کیا گیا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کا اللہ سے مقابلہ کروایا جا رہا ہے۔ ان ذوات کو فار ایگزامپل اگر کوئی یا علی مدد کہتا ہے یا ناد علی کا ثبوت پیش کرتا ہے تو پھر اسے کہتے ہیں جی مشرک ہے، یہ اللہ کے علاوہ مولا علی کو پکار رہے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث میں اس کی جا بجا تائید موجود ہے، اور ہم نے تفصیلاً ان معاملات پر پہلے بھی جوابات ریکارڈ کروائے ہیں۔ منگول جیلمی کی جو بات ہے، مفتی اسحاق صاحب نے کہا تھا جی کہ جب کوئی بندہ توحید بیان کرے گا تو آٹومیٹیکلی انبیاء علیہ السلام کی گستاخی ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر اللہ کو اپنی توحید منوانے کے لیے انبیاء کی گستاخی کرنی تھی تو پھر انبیاء کو اپنا نائب کیوں بنایا؟ انہیں خلافت و امامت جیسے اعلیٰ منصب کیوں عطا کیے؟ یہ ایک جہالت ہے۔ ایک انسان فار ایگزامپل، میں ایک بالکل آپ کہہ لیں کہ دنیاوی طور پہ ایک سمپل سی بات کر دوں جو کہ ایک اسکول لائف کا بچہ بھی سمجھ جائے گا۔ اگر کوئی بندہ اپنی جگہ کسی کو چھوڑ کر جاتا ہے، کیا وہ اس کی تذلیل کرتا ہے؟ یا پھر اپنے تائیں کسی بندے کو کوئی بزنس ڈیل کرنی ہے، وہ خود نہیں جا سکتا، وہ ایک بڑے لیول کا بندہ ہے، وہ اپنے بجائے
اپنے ایک قابل اعتماد شخص کو بھیجتا ہے تو کیا جہاں پہ وہ اسے بھیج رہا ہے وہاں پہلے وہ فون کر کے کہے گا کہ اے تے شے ہی کوئی نہیں ہے، ایدی گل نہ مننا، اے تے انجے تے اے تے اونجے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انبیاء علیہم السلام ہوں یا پھر تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے کے سارے اللہ کے نمائندے ہیں، یہ اللہ کے مظہر ہیں۔ اگر آپ بالخصوص محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو تو دیکھ کر پتہ چلا ہے کہ اللہ کے سارے معاملات کیا ہیں، وہ کس طرح حکمرانی چاہتا ہے، کیسے حاکم چاہتا ہے۔ اگر انہی کو نعوذ باللہ کہہ دیا جائے کہ یہ شے ہی کوئی نہیں، پھر تو نعوذ باللہ من ذالک توحید ہی بیکار ہو جائے گی، کیونکہ یہ سارے مظہر توحید ہیں۔ اگر انہی کو کہہ دیا جائے تو پھر تو توحید بھی گئی۔ پھر اللہ نے اگر اپنی حجتوں کے بارے میں یہ دنیا کو بتانا تھا کہ یہ شے ہی کوئی نہیں، تو اللہ نے انہیں اپنی حجت قرار کیوں دیا؟ حجت، دلیل، برہان، یہ ایک بالکل سیدھی سی بات ہے۔ خیر سامعین گرامی قدر، نکتہ چینیاں کرنا مجھے اتنا پسند نہیں، آپ جانتے ہیں کہ میرا سٹائل ہے کتابوں سے جواب دینا۔ اچھا جی، مفتی اسحاق صاحب نے یہ کہا تھا، آئیں پھر مفتی اسحاق صاحب کی ایک عبارت میں آپ کو سناتا ہوں، اگر ان کی ساری عبارتیں بڑی پسند ہے پھر اس کا بھی مجھے جواب دیں۔ یہ ان کی کتاب ہے مقصد حسین صلوات اللہ علیہ، صفحہ نمبر 27 پہ اس کتاب میں مفتی اسحاق صاحب نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں یہاں پہ یہ فرمایا، جیسے کہ عمر بن عبدالعزیز جو 5ویں خلیفہ راشد ہیں، وہ باقی بنی امیہ کی طرح لالچی نہیں تھے، اگر ان کے بس میں ہوتا اور ان کو زہر نہ دیا جاتا تو وہ ضرور حضرت علی صلوات اللہ علیہ کی اولاد کو خلافت دے دیتے۔ کن کو دے دیتے؟ اولاد حیدر کرار کو صلوات اللہ علیہ۔ نہ تو یہاں اولاد ابو بکر کا ذکر ہے، نہ اولاد عمر کا ذکر ہے، نہ اولاد عثمان کا ذکر ہے، یہاں ڈائریکٹلی مولا علی صلوات اللہ علیہ کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابو بکر عمر عثمان کو یہاں پہ کاؤنٹ نہیں کیا مفتی اسحاق نے۔ سامعین گرامی قدر، تو بالآخر سچ نکل ہی جاتا ہے۔ مفتی اسحاق نے یہاں واضح کر دیا الحمدللہ کہ خلافت کے اصلی حقدار کون تھے، اور عمر بن عبدالعزیز کو اگر زہر نہ دیا جاتا وہ کن کو خلافت دیتے۔ بات کو ذرا آگے لے کر چلتے ہیں۔ یہ جو بکواس ہے کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ میں آپ کے سامنے دوبارہ وہ کتاب دکھا رہا ہوں، تقویۃ الایمان، اسماعیل دہلوی کی، جو شاہ ولی اللہ کے خاندان سے تھا۔ صفحہ نمبر 119 پہ اسماعیل دہلوی نے بالکل یہی بات کی ہے کہ سب انبیاء و اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ بالکل وہی بات جو منگول جیلمی نے اپنی ویڈیو میں بکواس کی ہے۔ سامعین گرامی قدر، اب اس بات کو ہم اس کی سنگینی آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور منگول جیلمی نے بھی اس بزرگ کو اور اس کی یہ جو کتاب ہے تقویۃ الایمان، اس کو گستاخانہ کتاب ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے پہلے اس امر کی وضاحت کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم چلتے ہیں مزید دلائل کی طرف کہ یہ پوائنٹ کیا ہے اور کیا نہیں۔ یہ سامعین گرامی قدر میرے پاس موجود ہے منگول جیلمی صاحب کا ریسرچ پیپر، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 نام نہاد صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ نام نہاد ہی کہوں گا اس میں، اب میں کیا ایسے صحیح کہوں جی۔ تو اس میں آپ دیکھیں علماء کا نظریہ نمبر 11، یہ اندھا دھند پیروی کا انجام پیج نمبر 3 میں علماء کا نظریہ نمبر 11، جس کے پاس بھی منگول جیلمی کا یہ ریسرچ پیپر ہے وہ دیکھ سکتا ہے، اور وہی اسماعیل دہلوی ہی کی کتاب، اور اس کی ایک عبارت جہاں پہ اس نے نعوذ باللہ من ذالک ہر مخلوق کو چمار بتایا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہاں پہ دیوبندی بزرگ شاہ اسماعیل دہلوی شہید اور اس کی کتاب تقویۃ الایمان، بالکل وہی کتاب جس کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا آپ کے سامنے۔ سامعین گرامی قدر، تو نعوذ باللہ من ذالک اتنی گھٹیا بات منگول جیلمی نے جو کہی ہے، وہ سیم ایز اٹ از منگول جیلمی سے کئی سال پہلے اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھی، جسے خود منگول جیلمی صاحب گستاخانہ عقائد کے اندر کاؤنٹ کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ مجھے خود بتائیں، جو انصاف پسند لوگ ہیں، کہ ایک بندہ ایک شخص کو، اس کے عقائد کو، اس کی عبارات کو، اس کے فتاوی کو گستاخی پر مبنی یہ ڈکلیئر کر رہا ہے اپنی کتاب میں یا اپنے ریسرچ پیپر میں، واٹ ایور دی ہیل اٹ از، تو بعد میں جا کے اس ہی کی طرح عقائد دنیا کے سامنے لے کے آئے، تو پھر اس میں کیا فرق رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں، فرق صرف اتنا ہے وہ پہلے تھا، یہ بعد میں آیا، بات ایک ہی ہے۔ اور سامعین گرامی قدر، اس بات پہ میں بریلوی علماء میں سے ایک شخصیت کو پازیٹیو پوائنٹس دوں گا، انہوں نے اس کی اس بکواسات کے پلندے تقویۃ الایمان کے رد پہ یہ اطیب البیان کتاب لکھی تھی، نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے، اور اس کو اڑا کے رکھ دیا تھا اسماعیل دہلوی کو۔
یہ جو برادران اہل سنت میں خاص طور پہ میں اپنے جو منصف مزاج اہل حدیث اور دیوبندی بھائی ہیں میں ان سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا بھائی ہونے کے ناطے سید زیادہ ہونے کے ناطے کہ یہ کتاب لازمی پڑھیں. میں کسی شیعہ کی کتاب ریکمینڈ نہیں کرتا. یہ اہل سنت عالم تھے نعیم الدین مراد آبادی, تو نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی کتاب اطیب البیان یہ لازمی آپ لیجیے گا. اور رد تفویت الایمان, ویسے نام انہوں نے بڑا اچھا سجیسٹ کیا, اس نے تقویت الایمان رکھا تھا, انہوں نے تفویت الایمان یعنی کہ ایمان کو فوت کر دینے والی کتاب, اس کے رد پہ یہ اسماعیل دہلوی کے رد پہ انہوں نے بہت اعلیٰ کتاب لکھی ہے, اچھی محنت کی ہے. اس میں کچھ ایک باتوں کو چھوڑ کے جہاں ہمارا اختلاف ہے, لیکن بہرحال اب سامعین گرامی قدر اسماعیل دہلوی کی یہ عبارت منگول جیلمی نے بھی اسے گستاخی قرار دی ہے, اور پھر اس کے ماشاءاللہ عقائد کی ڈھکے چھپے الفاظ میں شیطانی توحید کے نام سے ترویج بھی کی ہے. تو پھر آگے چلتے ہیں. اب اسماعیل دہلوی کے مداحوں سے پوچھ لیتے ہیں, دیوبندی اور اہل حدیث یہ دو اسماعیل دہلوی کے مداح ہیں اور اس کو اپنے اکابرین میں مانتے ہیں, بریلوی نہیں مانتے. تو انہی میں سے ایک سے پوچھ لیتے کہ اسماعیل دہلوی کی اس کتاب کی کیا حیثیت ہے جس میں اس طرح کے گھٹیا عقائد موجود ہیں. منگول جیلمی صاحب صرف آپ اکیلے اس کو گستاخی کہہ کے نہیں پھنسے, خود اس کے مداح بھی یہاں پھنسے ہیں. اشرف علی تھانوی کی کتاب یہ ارواح ثلاثہ میرے پاس موجود ہے. اس میں صفحہ نمبر 67 پر حکایت 59 یہاں پر یہ اسماعیل دہلوی کی تقویت الایمان کے بارے میں وہ خود یہاں پر لکھتے ہیں, میرا خیال ہے کہ اگر آپ حضرات کی رائے اشاعت کی ہو تو اشاعت کی جائے ورنہ اسے چاک کر دیا جائے. اللہ اکبر. تھانوی صاحب یہاں پر لکھ رہے ہیں کہ اگر تو سارے علماء سامعین گرامی قدر سارے علماء اس کو پرنٹ کروانا چاہ رہے ہیں پھر ہی اسے پرنٹ کریں گے, ورنہ یہ کتاب اس قابل ہے کہ اسے چاک کر دیا جائے, اسے پھاڑ دیا جائے. یہ اس قدر گستاخانہ کتاب ہے کیونکہ اس میں شرک کو جو توڑ مروڑ کے بیان کیا گیا ہے وہ پھر نعوذ باللہ اس طرح تو کبھی کوئی بھی سچا نہیں ثابت ہو سکتا. اللہ کی بنائی گئی ساری حجتیں نعوذ باللہ وہ بیکار ہو جاتی ہیں اگر اس گھٹیا کتاب کے اوپر رلائے کیا جائے. اور منگول جیلمی صاحب نے ماشاءاللہ وہی حرکت کی ہے, اور آپ نے دونوں کلپس ابھی دیکھے ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. ایک میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پر لعنت ہو, تم جھوٹ بولتے ہو, تم ایسے ہو, تم ویسے ہو. میں نے یہ کب کہا ہے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں اور انبیاء تو شے ہی کوئی نہیں. اور اگلی ویڈیو میں ماشاءاللہ انبیاء کے ساتھ ساتھ اولیاء کو بھی نعوذ باللہ کہہ دیا کہ وہ شے ہی کوئی نہیں ہے, اور مفتی اسحاق کے اوپر لا کے بلندہ اس کا فٹ کر دیا. تو مفتی اسحاق کی باقی باتیں بھی مانے نا, انہوں نے خلافت کے لحاظ سے آل علی کو پریفر کیا ہے اور کسی کو وہ سمجھتے ہی نہیں تھے. ان کی بات ماننی پھر آپ کا عقیدہ خلافت بالکل فارغ ہو جاتا ہے, جڑ سے ہی ختم ہو جاتے ہیں آپ. خیر باتیں کرنے کو بہت ساری ہیں, دلائل دکھانے کو بہت سارے ہیں, لیکن جو تھوڑا سا بھی عقل مند ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ بات کیا تھی, کیوں بگاڑی گئی, اور کس طرح سے ان چیزوں کو بالکل فارغ طریقے سے اسلام بنا کے پیش کیا گیا ہے جس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. جزاکم اللہ. ہوتی آپ سے اگلی ویڈیو میں نئے دلائل کے ساتھ ملاقات. ٹل دین دعاؤں میں یاد رکھیے گا.